بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جمیل احمد جامی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک دریائے فرات سونے کا پہاڑ برآمد نہ کرے گا۔ لوگ اس کی وجہ سے یعنی اس دولت کو حاصل کرنے اور اپنے قبضے میں لینے کے لیے جنگ اور قتل و قتال کریں گے، پس ان لوگوں میں 99% مارے جائیں گے اور ہر شخص یہ کہے گا کہ شاید میں زندہ بچ جاؤں گا اور مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا، یعنی ہر شخص اس توقع پر لڑے گا کہ شاید میں ہی کامیابی حاصل کر لوں اور اس دولت پر قبضہ جما لوں۔ چنانچہ 99% لوگ اس توقع میں اپنی جان گنوا بیٹھیں گے۔ 2024 میں ایسی خبریں اور ویڈیوز تیزی سے گردش کر رہی ہیں کہ دریائے فرات میں سونے کا پہاڑ ظاہر ہو گیا ہے، جو کہ قرب قیامت کی نشانی ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں بیان ہوا ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں یہ گمان کیا جاتا ہے یہ نشانی پوری ہو جانے سے قیامت بالکل قریب آ چکی ہے، جیسا کہ آج کل دریائے فرات کا خشک ہونا اور اس سے برآمد ہونے والی قیمتی چیزیں ہیں۔ آج آپ کو تاریخی دریائے فرات کے بارے میں بتائیں گے، اس کی تاریخ، اہمیت اور دریائے دجلہ سے اس کا فاصلہ اور تعلق بتائیں گے۔ یہ ایسا دریا ہے جس کا ذکر احادیث اور دیگر روایات میں ملتا ہے۔ اس سے بہت ساری روایات وابستہ ہیں اور یہ قدیم دریا بہت سارے واقعات کا عینی شاہد ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو شط العرب کے بارے میں بھی آگاہ کریں گے۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، عبدالحمید بن جعفر ابی سلیمان بن یسار حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ بن نوفل سے روایت ہے کہ حضرت ابی بن کعب کے ساتھ کھڑا ہوا تھا تو انہوں نے کہا، ہمیشہ لوگوں کی گردنیں دنیا کے طلب کرنے میں ایک دوسرے سے اختلاف کرتی رہیں گی۔ میں نے کہا، جی ہاں۔ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ عنقریب دریائے فرات میں سونے کا ایک پہاڑ برآمد ہوگا، جب لوگ اس کے بارے میں سنیں گے تو اس کی طرف روانہ ہوں گے۔ پس جو لوگ اس کے پاس ہوں گے وہ کہیں گے کہ اگر ہم نے لوگوں کو چھوڑ دیا تو وہ اس سے سارے کا سارا سونا لے جائیں گے، پھر وہ اس پر قتل و قتال کریں گے، پس ہر 100 میں سے 99 آدمی قتل کیے جائیں گے۔ ابو کامل نے اس حدیث کے بارے میں کہا کہ میں اور ابی بن کعب حسان کے قلعے کے سائے میں کھڑے ہوئے تھے۔ مسلم دنیا میں دریائے فرات صرف ایک دریا نہیں بلکہ اسے قرب قیامت کو ظاہر کرنے والی نشانیوں میں سے ایک سمجھا بھی جاتا ہے۔ دریائے فرات سے متعلق نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث ہیں جن میں پیشگوئی کی گئی ہے کہ قیامت کے قریب دریائے فرات خشک ہو جائے گا اور اس میں سے سونے کا ایک پہاڑ ظاہر ہوگا۔ 1500 سال سے صرف مسلمان ہی نہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ بھی اس انتظار میں ہے کہ مشرقی ترکی سے نکلنے والا عظیم دریائے فرات جو ترکی، شام اور عراق سے گزرتا ہوا 2800 کلومیٹر کا طویل فاصلہ طے کر کے خلیج فارس میں شامل ہو جاتا ہے، کیا یہ واقعی خشک ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے آپ کو دریائے فرات کی تاریخ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ناظرین، ہزاروں سال سے دو دریا اپنے دوش پر بہہ رہے ہیں جو کہ علاقے کی تاریخ اور زرخیزی کی علامت بھی ہیں۔ ان دونوں دریاؤں کے کنارے کے بارے میں تاریخ میں روایت کے مطابق مختلف ریاستیں آباد اور تباہ ہوئیں، کیونکہ انسان ہر دور میں ان زرخیز علاقوں میں آباد ہونے کا خواب دیکھتا رہا۔ یہ دونوں دریا مختلف تہذیبوں کا مرکز رہے جن میں الما، آسور، بابل، سمیر، اکاد اور دیگر اقوام قابل ذکر ہیں۔ مصر میں واقع دریائے نیل بھی مختلف تہذیبوں کا گہوارہ رہا، مگر آج ہم جن دو دریاؤں کا ذکر کر رہے ہیں وہ دجلہ اور فرات ہیں۔ آسمانی مذاہب کی میزبانی میں پیش علاقے میں یہ دونوں دریا بہتے ہیں۔ یہ دونوں دریا دینی، سیاسی، تجارتی اور اسٹریٹجک اہمیت کے حامل ہیں، جس کے اطراف کا زرخیز علاقہ اناطولیہ کے لیے ہی نہیں بلکہ عالمی تاریخ کا رخ تبدیل کرنے کا بھی سبب بنا ہے۔ یہ تاریخی آبی کنارے انسانی زندگی کے دوام کا وسیلہ بنے ہیں۔ حقیقی زندگی کے علاوہ افسانوی کہانیوں میں بھی ان کا کردار اہم ہے۔ بلا شبہ تمام تہذیبوں سے منسوب افسانوں میں پانی کا ذکر ملتا ہے۔ سمیر قوم میں آبی دیوی اینکی نے دریائے دجلہ و فرات کو تخلیق کیا، جس کے بعد علاقے کی زرخیزی کے لیے اس نے بارش بھی برسائی۔ ان روایات کا ذکر ہمیں ان پرانے کتبوں میں ملتا ہے جن کو دریائے دجلہ و فرات کی تہوں سے بازیاب کیا گیا تھا۔ سمیری تہذیب بھی انہی دریاؤں کے کنارے آباد ہوئی۔ دجلہ وادی میں آباد آسور قوم کے صدر مقام بھی یہی تھے۔
جو کہ زرعی شعبے میں ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ ماضی سے مستقبل تک یہ علاقہ ایک دوسرے میں گھل مل گیا ہے۔ دریا فرات و دجلہ کے کنارے قدیم انسانوں نے چٹانوں کو تراش کر وہاں غار بنائے اور ان کی دیواروں پر بعض شبیہات کندہ کی تاکہ آنے والی نسلوں کو اپنی تہذیب سے روشناس کروا سکے۔ دریائے دجلہ و فرات کے اطراف کا علاقہ بالخصوص ضلع آدمیان کے قریب کی جانے والی سہرموز کی کھدائی اس تہذیب کا ثبوت ہے۔ ضلع شانلی عرفہ میں جلالی سنگ تراشی کا عہد جہاں نوالی جوری کا دورہ تھا، اس تہذیب کے ذریعے انسانوں کی طرف سے پالتو جانوروں کی افزائش اور دیکھ بھال کرنے کا اشارہ ملتا ہے۔ اسی جگہ میں گوبی کلی تیپے بھی واقع ہے جس نے اس وقت سائنسی دنیا کو دم بخود کر رکھا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جس نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ میزوپوتامیا یا میسوپوٹیمیا کوئی معمولی علاقہ نہیں بلکہ تاریخی اعتبار سے ایک وسیع و عریض علاقہ ہے جہاں آج بھی کھدائی کا کام جاری ہے تاکہ دنیا ان قدیم تہذیبوں سے مزید آشنا ہو سکے۔ دریائے فرات میزوپوتامیا اور قرون وسطی میں بہتا ہے جس کی طوالت 1000 کلومیٹر ہے۔ اس دریا کو آسور قوم نے پوراتو، عربوں نے فرات اور مغربی زبانوں میں اسے یوفریت کہا جاتا رہا ہے۔ یہ دریا ہزار سالوں سے زراعت و تجارت کا مرکز رہا۔ 19ویں صدی تک اس دریا پر کسی قسم کا پل تعمیر نہیں کیا گیا جہاں سے یہ بہتے ہوئے خلیج بصرہ میں جا گرتا ہے۔ دریائے فرات کے بارے میں خیال یہ ہے کہ اس کے پانی سے علاقے کی زرعی اراضی کو تقریباً 3000 سال قبل سے سیراب کیا جاتا رہا ہے۔ یہ کس کا خیال تھا یہ تو معلوم نہیں، البتہ بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ آسوری شہنشاہ نمرود نے اس حقیقت کا روپ دینے کے لیے لاکھوں غلاموں سے کام لیا تھا۔ دجلہ انتہائی تیز رفتاری سے بہنے والا دریا ہے جو کہ فرات کے بعد اناتولیا کا دوسرا طویل ترین دریا مانا جاتا ہے۔ فارسی میں سے تغلات اور یونانی زبان میں سے تگریس، جبکہ مذہبی کتابوں میں اس کا نام دجلہ رہا ہے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ حضرت دانیال پر وحی نازل ہونے کا بھی یہ دریا وسیلہ بنا، جسے دنیا کے 3 مقدس ترین دریاؤں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ دریا دجلہ 7000 سال سے بہ رہا ہے جس کے کنارے 30 سے زائد تہذیبیں پروان چڑھی۔ دیار بکر کا تاریخی قلعہ اسی دریا کی قدیم موجودگی کا بھی ہمیں پتہ دیتا ہے جسے یونیسکو کے ثقافتی ورثے کی فہرست میں شمار کیا گیا ہے۔ صدیوں سے دجلہ و فرات کا پانی زرخیزی کی علامت رہا ہے۔ ان دریاؤں نے متعدد جنگوں کا بھی احوال دیکھا۔ دور حاضر میں یہ دونوں دریا عراق، شام اور ترکی کے بعض شہروں کو سیراب کرتے ہیں جن پر اب بیراج بھی تعمیر کیے گئے ہیں۔ دریائے فرات پر 7 اور دجلہ پر اس وقت 6 بیراج قائم ہیں۔ دریائے فرات پر قائم اتاترک بیراج اس وقت ترکی اور یورپ کا سب سے بڑا بیراج ہے۔ یہ دونوں دریا اپنے محل وقوع اور بیراجوں کے اعتبار سے مشرق وسطی کی سیاسی صورتحال اور عالمی تعلقات کے مرکز نگاہ بنے ہوئے ہیں۔ دریائے دجلہ و فرات تہذیبوں کی آباد کاری و تباہی، متعدد جنگوں، لاتعداد عشقی داستانوں اور افسانوں کے حامل دنیا کے مقدس ترین دریاؤں میں شمار کیے جاتے رہے ہیں۔ اناتولیا میں ان دریاؤں کے کنارے کی جانے والی کھدائیوں سے بازیافت کیے گئے آثار اناتولیا کے ساتھ ساتھ پوری انسانی تاریخ کے لیے بھی باعث غور و فکر بنے ہوئے ہیں۔ دریائے فرات اپنے بہتے راستے میں آنے والی تمام مشکلات کو عبور کرنے میں کامیاب رہا، جبکہ دجلہ ایک بل کھاتا دریا کا نام ہے۔ اسی وجہ سے لڑکوں کو فرات کا نام دیا جاتا ہے اور دجلہ لڑکیوں کا نام رکھا جاتا ہے۔ نیوتولیتک دور سے ان دونوں دریاؤں کا پانی انسانی تاریخ میں کثیر الثقافتی رنگ گھولتا رہا ہے۔ یہ دریا علاقے کی دینی، سیاسی، تجارتی اور اسٹریٹجک اہمیت کے حامل رہے ہیں۔ ماضی میں شاہراہ ریشم اور دور حاضر میں بچھائی جانے والی تیل اور گیس کی پائپ لائنیں انہی دریاؤں کے قریب سے گزرتی ہیں۔ ناظرین، یہ ترکی میں بہنے والے 2 اہم دریاؤں دجلہ و فرات کے ہیں جن کا شمار دنیا کے 3 اہم مقدس دریاؤں میں سے 2 کے طور پر ہوتا ہے اور جو تاریخ انسانی سے آج تک عالمی سیاست اور تاریخ کے مرکز نگاہ بنے ہوئے ہیں۔ فرات کا نام قدیم فارسی کے لفظ افراتو سے نکلا ہے جو اوستان کے لفظ کا ماخوذ ہے۔ چند ماہرین کا کہنا ہے کہ فرات کا لفظ کرد زبان سے نکلا ہے۔ کرد زبان میں فر کا مطلب چوڑا، رے کا مطلب بہتا پانی اور ہاتھ کا مطلب بہنا ہے۔ اسی طرح فرہات کا مطلب وسیع پیمانے پر بہتا ہوا پانی۔ کرد زمانے میں دریا کا جدید نام فرات اسی پرانے لفظ سے نکلا ہے۔ دریائے فرات تقریباً 2780 کلومیٹر 1730 میل طویل ہے۔ یہ 2 شاخوں کا آرا مغربی فرات اور مراد مشرقی فرات سے مل کر تشکیل پاتا ہے۔
کارا موجودہ مشرقی ترکی میں ارض روم کے شمال میں آرمینیائی سطح مرتفع سے، جبکہ مراد جھیل وان کے شمال میں کوہ ارارات کے جنوب مغرب سے نکلتا ہے۔ دریا فرات کھائیوں اور گھاٹیوں میں سے ہوتا ہوا جنوب مشرقی شام سے عراق میں ابو کمال کے مقام پر داخل ہوتا ہے۔ خبور اور بلخ دریا مشرقی شام میں دریائے فرات میں گرتے ہیں۔ اس سے نیچے آتے ہوئے دریائے فرات میں کوئی مزید دریا نہیں گرتا۔ جنوبی عراق کے شہر بصرہ کے شمال میں دریائے فرات دریائے دجلہ میں گرتے ہوئے شط العرب نامی ڈیلٹا بناتا ہے اور دونوں دریا خلیج فارس میں گرتے ہیں۔ اس وسیع ڈیلٹا کے باعث یہ ایک بہت بڑے دلدلی علاقے کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ فرات جنوب مغربی ایشیا کا سب سے لمبا دریا ہے اور اس لیے یہ دجلہ سے بھی لمبا ہے۔ ترکی میں اس کی پیدائش سے لے کر عراق میں اس کی تکمیل تک اس کی لمبائی تقریباً 2.8 کلومیٹر بتائی جاتی ہے، جو کہ شام کے کچھ حصوں سے گزرتی ہے۔ اس کے ہائیڈرولوجیکل بیسن کی تقریباً توسیع 5 لاکھ کلومیٹر ہے۔ 3 ممالک کے علاوہ کویت اور سعودی عرب کے علاقوں کا احاطہ کرتا ہے۔ اس کا منبع کوئی جھیل یا گلیشیئر نہیں بلکہ دریائے کاراسو اور دریائے مرات کا سنگم ہے، جو 3000 میٹر سے زیادہ کی بلندی پر واقع ہے۔ یہ دریا بصرہ کے شمال میں عراق کی طرف جنوب مشرق کی طرف بڑھتا ہے، جہاں یہ دجلہ سے مل کر شط العرب بناتا ہے، جو بالآخر خلیج فارس میں جا گرتا ہے۔ چند دریا اسے کھلاتے ہیں۔ شام میں صرف سجور، بلیغ اور جبور ہی معاون دریا ہیں، جو بعد میں زیادہ سے زیادہ مائع خارج کرنے میں سب سے اہم ہیں۔ ایک بار عراق میں فرات کی کوئی دوسری معاون دریا نہیں تھی۔ مذکورہ دریا اور چھوٹی چھوٹی ندیوں کے علاوہ یہ دریا بنیادی طور پر بارش کا پانی اور برف پگھلتا ہے۔ پانی کا زیادہ تر بہاؤ آرمینیائی پہاڑی علاقوں میں بارشوں سے آتا ہے، جس کا سب سے بڑا ہجوم عام طور پر اپریل اور مئی کے درمیان ہوتا ہے۔ اوسط نقل مکانی 1956 ہے۔ فرات کی اصل معلوم نہیں ہے۔ پہلے اسے کرٹیسائز میں ساختی خندق نامی ایک ڈپریشن بنی تھی، جہاں پانی جمع ہو جائے گا اور تلچھٹ لگاتار تہوں میں جمع ہو جائیں گے۔ ابتدائی میوکین کے دوران ایک چھوٹی آبنائے نے پروٹو بحیرہ روم کو شمال مغربی شام کے میسوپوٹیمیا کے علاقے اور موجودہ ترکی کے ملحقہ علاقوں کے سمندری تاسوں سے جوڑ دیا۔ پوری تاریخ میں اسے نیلے سونے کے نام سے جانا جاتا رہا ہے اور ہزاروں سال سے زندگی کا ذریعہ رہا ہے۔ اس کے حاشیے پر تہذیبیں موجود تھیں جو آج بہت کم لوگوں کو یاد ہیں۔ ترکی میں اس کی پیدائش کے بعد سے دریا کا حجم سال بسال کم ہوتا جا رہا ہے۔ دریا جبر کے ساتھ اس کا اہم معاون دریا یہ مسلم، عیسائی، کرد، ترکمان اور یہودی عرب شہروں کا مقام رہا ہے۔ اس علاقوں میں قدیم ترین تہذیب کا ڈیلٹا ملتا ہے۔ فرات دجلہ کی طرح پانی کا ایک خاص جسم ہے، کیونکہ یہ ایک بڑے بنجر علاقے کے درمیان سے بہتا ہے۔ تاہم دریاؤں کے درمیانی علاقوں میں پانی اور ان کے اثر و رسوخ کی وجہ سے ایک زرخیز زون تشکیل دیا گیا، جو تاریخی خطے کا حصہ ہے، جسے زرخیز کرسنٹ کہا جاتا ہے، جس کی ہلال کی شکل دجلہ فرات سے لے کر دریائے نیل کے کچھ حصوں تک پھیلی ہوئی ہے۔ مصر میں اسوریا اور شمال میں شام کے صحرا اور جزیرہ نما سینائی تک۔ پانی کے فوائد بہت سے پودوں اور جانوروں کی بقا کی اجازت دیتے ہیں، جن میں سے کچھ منفرد ہیں۔ مثال کے طور پر فرات کا نرم شیل کچھوا صرف دجلہ فرات کے طاس اور مشرق وسطی کے چند دیگر دریاؤں میں رہتا ہے۔ اس میں نمایاں طور پر بونی پلیٹوں کی کمی ہے، جو عام طور پر کچھوے کے خول کو سخت کرتی ہے۔ پانیوں میں سب سے زیادہ عام مچھلی کارپ ہیں، جنہیں کارپس بھی کہا جاتا ہے۔ بیسن آبی اور غیر آبی پرندوں، سنتاداریوں، کیڑے مکوڑوں اور امفیس کا گھر ہے۔ بصرہ، واربلر، عراقی اوٹر، پگمی کورمنٹ، گوسلنگ، میسوپوٹیمیا، جبرل اور یورپی اوٹر نمایاں ہیں۔ زیادہ تر بالائی طاس میں زیرک جھاڑیاں اور بعض قسم کے درخت جیسے بلوط اگتے ہیں، لیکن شام عراقی سرحد کے قریب زمین کی تزئین کی شکل گھاس کے میدان میں بدل جاتی ہے، جس میں کم پودوں اور جھاڑیوں پر مشتمل ہوتا ہے، جیسے سیج برش اور گھاس۔ جھاڑیاں اور کچھ قسم کے آبی پودے کنارے پر اگتے ہیں۔ ناظرین، اس دریا کی معاشی اہمیت یہ ہے کہ فرات تھا اور اب بھی ہے۔ مشرق وسطی کے بہت سے قصبوں میں سے ایک اس کا پانی زراعت کے لیے قریبی مٹی کو زرخیز بناتا ہے، خوراک فراہم کرتا ہے، خاص طور پر گندم اور جو جیسے اناج اور انجیر کے درخت۔ اس کے علاوہ پینے، نہانے،
کھانے پکانے اور دیگر سرگرمیوں کے لیے تازہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ مچھلی کا ذریعہ بھی ہے۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر دریا کو قدیم زمانے سے تجارت کے ایک ذریعے کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ حالانکہ اس کا پانی بڑے جہازوں کے لیے موزوں نہیں ہے، یہ فی الحال عراق کے ہٹ شہر تک بحری ہے۔ ہائیڈرو الیکٹرک پلانٹس کی تعمیر خطے کی معیشت میں ایک اہم عنصر ہے، کیونکہ اس سے عراق، شام اور ترکی کے شہروں کو بجلی فراہم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ عام طور پر فرات کے طاس کا 70% سے زیادہ پانی بجلی پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، فصلوں کو سیراب کرنے اور پینے کا پانی فراہم کرتا ہے۔ دریا کے ساتھ متعدد ڈیم اور آبپاشی کے نظام خاص طور پر اوپر کی طرف خارج ہونے والے پانی میں تبدیلیوں کا سبب بنے ہیں، اور خدشہ ہے کہ پانی عراق تک پہنچنے سے پہلے بہت کم ہو جائے گا۔ ترکی، شام اور عراق کے درمیان پانی کے حقوق پر تنازعات ہیں، اور خشک سالی خاص طور پر دریا کے آخری حصوں میں زور پکڑ رہی ہے۔ مزید برآں بصرہ کے قریب دلدل اور دلدل 1990 کی دہائی سے تباہ ہو چکے ہیں، جب اس وقت کے حکمران صدام حسین نے بہت سے عربوں کو علاقہ چھوڑنے پر مجبور کرنے کے لیے انہیں پانی نکالنے کی اجازت دی۔ دریا کی آلودگی ایک اور مسئلہ ہے۔ زراعت، صنعت اور گھروں سے خارج ہونے والا گندا پانی کے معیار کو متاثر کرتا ہے، اور عراقی ندیوں میں نمکینیت بڑھ جاتی ہے کیونکہ دریا نیچے کی طرف بہتا ہے۔ ناظرین، اس دریا کی اہمیت یہ بھی ہے کہ کوہ ارارات کی برف پوش چوٹیوں سے یہ دریا نکلتا ہے۔ یہ وہی ارارات پہاڑ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں سیدنا نوح کی کشتی طوفان نوح کے اختتام کے بعد آ کر ٹھہری تھی۔ یہ پہاڑ اس سلسلہ ہائے کوہ میں واقع ہے جسے آرمینیائی پہاڑی سلسلہ کہتے ہیں۔ اس سلسلے کی سب سے بلند چوٹی ارارات 16,854 فٹ بلند ہے۔ یہاں سے نکلنے والے دریا کا نام فرات ہے۔ اس دریا کے کناروں پر ایک بہت بڑی تہذیب آباد تھی جسے بابل کی تہذیب کہتے ہیں۔ اس کے ایک طاقتور بادشاہ بخت نصر نے یروشلم شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، یہودیوں کا قتل عام کیا، اور جو کوئی ہنرمند تھا اسے غلام بنا کر اسی فرات کے کنارے لا کر آباد کر دیا۔ یہودی اپنی عبرانی زبان میں سے فرات اور عربی الفرات کہتے ہیں۔ یہ دریا ترکی سے گزرتا ہوا عرفہ کے شہر کے پاس شام کے علاقے میں داخل ہوتا ہے۔ عرفہ وہی شہر ہے جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پھینکا تھا، اور آگ اللہ کے حکم سے سرد ہو گئی تھی۔ آج بھی بلند پہاڑی پر 2 ستون ایستادہ ہیں جن سے باندھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجیق نما بڑی غلیل سے نیچے جلائی گئی بلندیوں کو چھوتی ہوئی آگ میں اچھالا گیا تھا۔ آج اس آگ والی جگہ ایک خوبصورت تالاب ہے جس میں رنگ برنگی مچھلیاں تیر رہی ہوتی ہیں۔ جرابلس کے شہر کے پاس سے گزرتا ہوا یہ دریا ایک بڑا صحرا نما میدان میں داخل ہو جاتا ہے جہاں آماق اور دابق کے مقامات ہیں۔ یہ وہی مقامات اور صحرا ہے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بڑی جنگ کی پیشگوئی کی ہے جس میں اہل روم یعنی یورپ 80 جھنڈوں تلے اکٹھا ہو کر لڑنے آئیں گے، اور ہر جھنڈے تلے 12,000 سپاہی ہوں گے، یعنی 9,80,000 انفینٹری۔ اتنی بڑی تعداد بیک وقت ایک محاذ پر کسی جنگ میں آج تک استعمال نہیں ہوئی۔ عراق میں یہ دریائے انبار کے علاقے سے داخل ہوتا ہے۔ اس علاقے کے بارے میں شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ یہاں وہ غار سرمن رائے واقع ہے جہاں امام حسن عسکری کے بیٹے روح پوش ہو گئے، یعنی غیبیت میں چلے گئے تھے، یعنی چھپ گئے تھے۔ انہیں عمر خضر عطا کی گئی ہے اور وہ آخری زمانے میں ظہور کریں گے۔ اسی دریا کے کنارے کربلا کا میدان ہے جہاں نواسہ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی المناک شہادت ہوئی تھی۔ قرب و جوار میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نجف ہے۔ یہ دریا اپنے ہمرکاب ذرا فاصلے پر بہنے والے دریا دجلہ کے ساتھ ساتھ بہتا ہوا آپس میں مل کر شط العرب کے مقام پر خلیج فارس میں ڈوب جاتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک یہ دریا لاتعداد اہم واقعات کا شاہد ہے۔ انہی دونوں دریاؤں کے درمیان دنیا کی قدیم ترین تہذیب میسوپوٹیمیا آباد تھی جو 3000 سال قبل مسیح سے بھی پرانی ہے۔ اسی دریا کے کنارے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سفر شروع کیا۔ مکہ کی وادی میں خانہ کعبہ کو اس کی بنیادوں پر استوار کیا۔ سیدہ ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے یہ مقدس سرزمین کی اور خود یروشلم میں چلے گئے جہاں آج بھی الخلیل میں ان کا مزار ہے۔ اس پورے سفر میں ہر شہر اور علاقے کو یہودی مقدس مانتے ہیں اور اسے واپس حاصل کر کے آخری زمانے میں قائم ہونے والی عالمی یہودی سلطنت میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ اسی فرات و دجلہ کے درمیان واقع ڈیلٹا میں قادسیہ کی جنگ ہوئی تھی جہاں اپنے زمانے کی عالمی قوت
ایران سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں عرب کے بادیہ نشین مفلوک الحال مسلمانوں کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست کا شکار ہوئی تھی۔ یہ دریا جو شاید ابتدائے آفرینش سے بہتا چلا آ رہا ہے، گزشتہ 1 صدی سے ایک مسلسل کشمکش اور قوت و طاقت کی مڈ بھیڑ دیکھ رہا ہے۔ یہ کشمکش اس وقت سے شروع ہوئی جب اس کے کنارے پر موجود میدانوں اور صحراؤں میں تیل دریافت ہوا۔ شام میں دل زور کے تیل کے چشمے دریائے فرات کے دونوں کناروں پر واقع ہیں۔ یہاں سے روزانہ 30,85,000 بیرل تیل نکالا جاتا ہے، جبکہ عراق کے تیل کے کنویں دجلہ و فرات دونوں دریاؤں کے آس پاس پھیلے ہوئے ہیں اور اس کے پاس 140 ارب بیرل کا ذخیرہ موجود ہے۔ یہ تیل گزشتہ 100 برس سے اب صرف تیل نہیں رہ گیا، بلکہ کاغذی کرنسی کی مالیت متعین کرنے کے لیے سونے کا سب سے بڑا متبادل ہے۔ گویا یہ آج کے دور میں وہی حیثیت رکھتا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سونے کی تھی۔ اسی سونے کی تشبیہ دیتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرات کے کناروں کا ذکر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قریب دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا، جب لوگ اس کے بارے میں سنیں گے تو اس کی طرف چل پڑیں گے، اور جو پہاڑ کے پاس ہوں گے وہ کہیں گے کہ اگر ہم نے اسے چھوڑ دیا تو دوسرے لوگ اسے لے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے لوگ لڑ پڑیں گے اور 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے۔ ناظر، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ وقت قریب ہے جب عراق والوں کے پاس نفیر، غلہ اور درہم پیسے نہ آئیں۔ ہم نے عرض کیا، کس سبب سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عجم، غیر عرب، ایرانی روک لیں گے۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، وہ وقت بھی قریب ہے جب اہل شام پر بھی یہ پابندی لگا دی جائے۔ پوچھا گیا، یہ پابندی کس طرف سے ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل روم، مغرب والوں سے۔ پھر تھوڑی دیر خاموشی کے بعد ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال لپلپ بھر دے گا اور شمار نہیں کرے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھائی اور فرمایا، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اسلام یقیناً اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا جس طرح کہ اس کی ابتدا مدینے سے ہوئی تھی۔ صحیح مسلم۔ یعنی فرات پر سونے کے پہاڑ کے لیے ہونے والی جنگ 100 میں سے 99 افراد کی جان لے لے گی، اور اس کے بعد امام مہدی یا خلیفہ مہدی مسلمانوں کی قیادت کریں گے۔ اس جنگ کا آغاز اس وقت سے ہو گیا تھا جب 1912 میں تیل دریافت ہوا تو خلافت عثمانیہ نے ترکش آئل کمپنی بنا لی۔ اس کے ٹھیک 4 سال بعد 6 نومبر 1916 کو برطانیہ نے عراق سے جنگ کا آغاز کیا اور 1917 میں بغداد پر قبضہ کر لیا۔ حجاز میں انگریزوں کا ساتھ دینے والے شریف مکہ حسین بن علی کے بیٹے فصیل کو فرات و دجلہ کی سرزمین کا سربراہ بنایا گیا۔ 1932 میں عراق کو آزاد کیا گیا تو 3 سال بعد 1935 میں فرات کے کنارے ایک بہت بڑی شیعہ سنی لڑائی شروع ہو گئی جو 1 سال چلتی رہی اور ہزاروں انسانوں کی جانیں لے گئی۔ دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو ایک عرب قوم پرست رشید علی عقلانی نے جرمنی کی مدد سے بغاوت کر دی اور عراق پر قبضہ کر لیا۔ اسی وجہ سے برطانیہ نے عراق پر حملہ کیا اور اس خون ریز مارکے میں برطانیہ نے فتح حاصل کی۔ لیکن پھر تقریباً 7 سال یعنی 26 اکتوبر 1947 تک برطانوی فوجیں عراق میں رہیں۔ اس وقت سے لے کر آج تک یہ خطہ مسلسل حالت جنگ میں رہا ہے۔ بیرونی حملہ آور نہ بھی تھے تو آپس میں کبھی شیعہ سنی مارکے اور کبھی قوم پرست عرب یا دیگر کرد قوم پرست حکومت سے الجھتے رہتے اور فرات کے کنارے انسانوں کا خون بہتا رہتا۔ اسرائیل کے ساتھ بھی 2 جنگیں ہوئیں، 1948 میں اور دوسری 1967 میں۔ دونوں جنگوں میں دریائے فرات پر آباد لوگوں نے ذلت آمیز شکست کھائی۔ 1980 سے 1988 تک چلنے والی ایران عراق جنگ میں 10 لاکھ انسانوں کا نذرانہ لے گئی۔ صدام حسین کا عراق پہلے سوویت یونین کی سیاست کا اکھاڑا تھا اور اس کے پڑوسی ایران پر خطے کا امریکی تھانے دار رضا شاہ پہلوی برسر اقتدار تھا۔ لیکن آیت اللہ خمینی کے ایرانی انقلاب نے پورے خطے میں وفاداریوں کی بساط الٹ کر رکھ دی۔ فرات کے کنارے آباد صدام حسین کے عراق نے ایران کو کمزور جانا اور اس پر جنگ مسلط کر دی۔ اس 8 سالہ جنگ میں 10 لاکھ لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ جنگ ختم ہو گئی، صرف 3 سال امن سے گزرے تھے کہ امریکہ نے عراق پر حملہ کر دیا۔ اس سے پہلے صدام حسین کو اکسایا گیا کہ کویت پر قبضہ کرو، اور پھر فروری 1991 میں عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ جنگ میں شکست کے بعد وہاں کی شیعہ اور کرد آبادی کو صدام کے خلاف بغاوت پر اکسایا گیا۔ بدترین لڑائی ہوئی جس میں
کیمیائی ہتھیار تک استعمال کیے گئے۔ اقوام متحدہ نے وہاں کے کردوں کے لیے ایک محفوظ علاقہ مخصوص کیا جس پر عراق کے طیاروں کی پرواز منع کر دی گئی۔ اس حد تک پابندی لگائی گئیں کہ دوائیاں تک روک لی گئیں۔ ایک اندازے کے مطابق 20 لاکھ بچے صرف دوا نہ ملنے سے موت کی آغوش میں چلے گئے۔ بدنام زمانے تیل کے بدلے خوراک پروگرام شروع ہوا اور دنیا بھر کا کرپٹ مافیا عراقیوں کا تیل اونے پونے داموں خرید کر انہیں خوراک باہم پہنچاتا رہا۔ اس ساری صورتحال اور معاشی پابندی کے درمیان دسمبر 1998 میں امریکہ اور برطانیہ کے جنگی جہازوں نے عراق کے ٹھکانوں پر اس لیے حملہ کر دیا کہ انہیں شک تھا کہ وہاں کیمیائی ہتھیار موجود ہیں۔ 11 ستمبر 2001 کے بعد دنیا بدلی تو فرات کا یہ کنارہ ایک دفعہ پھر لہو رنگ ہو گیا۔ مارچ 2003 میں امریکہ نے عراق پر حملہ کر دیا اور پھر صدام کی 7 لاکھ فوج چشم زدن میں غائب ہو گئی۔ بیچ چوراہے میں لگا صدام کا مجسمہ امریکی فوجیوں نے گرا دیا اور بغداد کے تخت پر حکومت کے لیے ایک گورننگ کونسل بنا دی۔ اس دن سے دسمبر 2005 تک امریکی فوج القاعدہ اور دہشت گردوں کے نام پر بغداد میں قتل عام کرتی رہی۔ ناظرین، کیسی کیسی کہانیاں ہیں جو اس دور میں منظر عام پر آئیں۔ ابو غریب جیل میں انسانوں پر کتے چھوڑنے سے لے کر جنسی زیادتی تک سب کچھ ہوا۔ فلوجہ، موصل اور کرکوک کے شہروں کو بار بار محاصرے میں لے کر دہشت گردوں کی تلاشی کے نام پر عام شہری تشدد اور قتل و غارت کا نشانہ بنائے گئے۔ جون 2006 میں امریکیوں کے ہاتھوں ابو مصعب زرقاوی کی شہادت کے بعد معاملات تھوڑے ٹھنڈے ہوئے، لیکن پھر شدید قسم کی شیعہ سنی جنگ کا آغاز ہو گیا۔ سمارا کے علاقے میں خودکش بمبار کے ہاتھوں لاتعداد شیعہ زائرین جاں بحق ہوئے تو معاملہ مزید گھمبیر ہو گیا۔ اگست 2007 میں کرد اور شیعہ لیڈران وزیر اعظم نور المالکی کے حق میں اکٹھے ہو گئے، لیکن یہ کسی سنی لیڈر کو ساتھ نہ ملا سکے۔ خلیج بڑھتی گئی۔ یہی وہ دور تھا جب عراق میں بلیک واٹر کی موجودگی کا پتہ چلا، جس نے اذرائے تفنن عام لوگوں پر فائر کھول کر 17 لوگوں کو لقمہ اجل بنا دیا تھا۔ نومبر 2008 میں امریکی فوج نے حکومت سے معاہدہ کیا کہ امریکی فوج 2011 میں عراق سے نکل جائے گی۔ دسمبر 2011 میں امریکی افواج وہاں سے نکلیں تو ستمبر 2013 میں سنی علاقوں میں بغاوت شروع ہو گئی۔ اس ایک سال میں 7157 شہری دھماکوں میں ہلاک ہوئے۔ فلوجہ اور رمادی کے علاقے میدان جنگ بن گئے۔ علمبار صوبے اور موصل کے علاقوں میں امارات اسلامی کے نام پر داعش کا آغاز ہوا اور اسی دریائے فرات کے کنارے کنارے انہوں نے عراق اور شام کے علاقوں میں اپنی حکومت کا اعلان کر دیا۔ داعش کے خطرے کے بعد ستمبر 2014 میں شیعہ رہنما حیدر علی باد نے سنیوں اور کردوں کو ساتھ ملا کر حکومت قائم کی۔ اگلے 3 سال تک اسلامی امارات یعنی داعش کے خلاف جنگ کے سال تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور طوفان نے پورے مشرقی وسطی کو گھیر لیا جسے عرب بہار کہتے ہیں۔ یہ آزادی، جمہوریت اور حقوق کی جدوجہد کے نام پر عرب ممالک پر قائم کئی دہائیوں کی آمریتوں کے خلاف ایک تحریک تھی جو تقریباً ہر ملک میں اچانک اٹھ کھڑی ہوئی۔ تیونس کے زین العابدین علی کے 24 سال اقتدار کے خاتمے سے لے کر مصر میں حسنی مبارک کی رخصتی اور مرسی کی حکومت اور پھر معزولی تک اس تحریک نے بہت رنگ بدلے، لیکن اس کا اصل مارکا شام کی سرزمین اور خصوصاً اسی فرات کے کنارے آج بھی برپا ہے۔ گزشتہ 10 یا 12 برسوں میں سے یہ سرزمین مسلمانوں کے خون سے رنگین ہو رہی ہے۔ دمشق سے حلب، ادلب، رقہ، موصل، بغداد، فلوجہ، ہر جگہ بشار الاسد کے مقابل عرب جہادی گروہوں اور ایرانی سرپرستی والی ملیشیاؤں کے درمیان ایک جنگ برپا ہے۔ دریائے فرات لاکھوں مسلمانوں کے خون سے رنگین ہو چکا ہے۔ 10 لاکھ یتیم اردن اور سعودی عرب کے علاوہ شام اور ترکی کے بارڈر پر موجود کیمپوں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہوئے۔ 60 لاکھ لوگ ہجرت کر کے دنیا بھر کے ممالک میں بے یار و مددگار پڑے رہے۔ فرانس کی مشہور سڑک شانز لیزے پر اگر آپ کو کسی کونے میں کوئی حجاب والی عورت اپنے پیارے پیارے بچوں کے ساتھ بھیک مانگتی ملے گی تو جان لے وہ شام سے دربدر ہو کر یہاں پہنچی ہوگی۔ جرمنی، ناروے، فرانس، اسپین اور اٹلی کے شہروں میں سخت سردی کے عالم میں پلوں کے نیچے یہی شامی مسلمان ہیں جو قتل ہونے کے خوف سے یہاں آ نکلے ہیں۔ صرف ترکی میں 40 لاکھ مہاجرین ہیں۔ ان سب ہجرت زدوں کا علاقہ فرات کا کنارہ ہے۔ دلزور ہو یا حلب، فلوجہ ہو یا موصل، ہر جگہ صرف اور صرف قتل و غارت نظر آتی ہے۔ لبنان کے بیروت سے لے کر ایران کے سرحدی علاقے اردبیل تک یہ خطہ آج ایک بہت بڑی جنگ کی آگ میں جھونکا جا چکا ہے۔
جس کا اشارہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ قاسم سلیمانی کی امریکیوں کے ہاتھوں شہادت بہت بڑا واقعہ ہے۔ یہاں شہید اس لیے کہا کہ ہر وہ فرد کو شہید تصور ہوتا ہے جو اس وقت کفر کی سب سے بڑی قوت امریکہ کے ہاتھوں مارا جائے، خواہ وہ اسامہ بن لادن ہو، مصعب زرقاوی ہو یا قاسم سلیمانی۔ یہ واقعہ اس پورے خطے کو اس جنگ کی طرف لے جا چکا ہے جس کا اشارہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، مشرقی سمندر دور ہو جائے گا اور اس میں کوئی کشتی بھی نہ چل سکے گی، چنانچہ ایک بستی والے دوسری بستی میں نہ جا پائیں گے۔ ابن ماجہ۔ یہ اشارہ آبنائے ہرمز کی طرف ہے جو تقریباً 21 میل چوڑی ہے، لیکن اس میں سے صرف 2 میل چوڑائی ایسی ہے جہاں سے جہاز گزر سکتے ہیں۔ اگر ایران ان 2 میلوں کو اپنے میزائلوں کے نشانے پر رکھتا ہے تو کیا ہوگا؟ عرب سے جانے والا تیل رک جائے گا۔ لیکن امریکہ نے یہ چال سوچ سمجھ کر چلی ہے۔ امریکہ اور یورپ اب یہاں سے تیل نہیں خرید رہے۔ امریکہ تو ایک قطرہ بھی یہاں سے نہیں لیتا۔ یورپ کا تیل روس اور ناروے سے آتا ہے۔ اس بندرگاہ کو بند کرنے سے چین اور جاپان کا تیل رک جائے گا۔ چین اور جاپان ایک دوسرا راستہ بھی اختیار کر سکتے ہیں جو یمن کی بندرگاہ عدن کے ساتھ بحیرہ احمر میں ہے، اور جاپان نے اپنی فوج وہاں اتار دی ہے، لیکن وہاں بھی حوثی باغیوں کی وجہ سے خطرناک صورتحال ہے۔ ایران اس کے جواب میں لبنان، شام، یمن، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور عراق میں امریکی اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ ایسا کرنے سے امریکہ کا کچھ نقصان نہ ہوگا، لیکن ان تمام ملکوں اور ایران کے درمیان ایک نہ ختم ہونے والی جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ یہ جنگ مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر فرات کے کنارے سونے کے پہاڑ پر جنگ کے سلسلے میں امت کو خبردار کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جلد ہی وہ وقت آئے گا جب دریائے فرات میں سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا، پر جو شخص اس وقت موجود ہو اس خزانے میں سے کچھ نہ لے۔ صحیح مسلم۔ لیکن شاید ہم مسلمانوں میں سے دونوں گروہ باز نہ آئیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے فارس والے ہلاک ہوں گے اور پھر ان کے پیچھے عرب والے۔ کتاب الفتن، نعیم بن حماد۔ اس آگ سے دور رہو، اس جنگ میں علیحدہ ہو جاؤ، یہ صرف مسلمانوں کا ہی آپس میں خون بہائے گی۔ ناظرین، جون 2022 کو ایک خبر آئی کہ عراق میں آب و ہوا کی تبدیلی کے سبب دریائے دجلہ کے خشک ہونے سے 3500 برس قدیم بستی دریافت ہوئی ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق دریائے دجلہ کے خشک ہونے والے حصے سے ظاہر ہونے والی بستی 1475 قبل مسیح سے 1275 قبل مسیح سے 1475 قبل مسیح تک کے درمیان قائم ہوئی تھی۔ اس بستی میں لگ بھگ 3350 سال قبل یعنی 1350 قبل مسیح میں زلزلہ آیا تھا۔ شاید یہ دنیا کا سب سے پہلا میٹروپولیٹن شہر بابل تھا۔ میسوپوٹیمیا اب عراق بن چکا ہے، لیکن بابل کھنڈر بن چکا ہے۔ بغداد سے 100 کلومیٹر دور دریائے فرات کے کنارے واقع یہ انسانی تاریخ کا پہلا شہر تھا جس کی آبادی 2 لاکھ سے زیادہ تھی۔ یہ سلطنت بابل اور کلدانی سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ 4000 سال قبل مسیح کی تحریروں میں اس شہر کا تذکرہ ملتا ہے۔ تورات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام بابل میں رہتے تھے، جبکہ قابیل نے حابیل کو قتل تو قابیل اپنے اہل و عیال کے ساتھ بھاگ کر ارض بابل کے پہاڑوں میں چلا گیا تھا، تو اس جگہ کا نام بابل پڑ گیا، جس کے معنی ہیں فرقت یا جدائی۔ پھر جب حضرت ادریس علیہ السلام مبعوث ہوئے اور دوسری طرف قابیل کی اولاد بڑھ گئی تو اس نے پہاڑوں سے نیچے اتر کر بہت فساد برپا کیا، اس میں نیک لوگ بھی شامل ہو گئے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ انہیں ایسی سرزمین عطا ہو جس میں ارض بابل کی طرح دریا بہتا ہو۔ تب انہیں ارض مصر میں منتقل ہونے کا حکم ہوا۔ جب وہ مصر پہنچے تو وہاں کے ماحول کو زندگی کے موافق اور خوشگوار پایا۔ انہوں نے اس کا نام بابل سے ملتا جلتا بابلیون رکھا، جس کے معنی ہے اچھی جدائی یا اچھی فرقت۔ 1750 قبل مسیح میں بابیلونیا کے بادشاہ ہمورابی نے اسے اپنا پایہ تخت بنایا تو یہ دنیا کا سب سے بڑا اور خوبصورت شہر بن گیا۔ 689 قبل مسیح میں بادشاہ بخت نصر دویم نے اسے دوبارہ تعمیر کرایا۔ پرانا شہر دریائے فرات کے مشرقی کنارے پر آباد تھا۔ بخت نصر نے دریا پر پل بنوایا اور مغربی کناروں کا ایک وسیع علاقہ بھی شہر کی حدود میں شامل کر لیا۔ معلق باغات، جن کا شمار دنیا کے 7 عجائبات میں ہوتا ہے، اسی بادشاہ نے اپنی ملکہ کے لیے بنوائے تھے۔ ان باغات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 2 صدی قبل مسیح میں ممکنہ طور پر ایک زلزلے میں تباہ ہو گئے تھے۔
539 قبل مسیح میں ایران کے بادشاہ سائرس نے بابل پر قبضہ کر لیا۔ 275 قبل مسیح میں اس شہر کا زوال شروع ہوا اور نئے تجارتی مراکز قائم ہونے سے اس کی اہمیت ختم ہو گئی۔ بابل لگ بھگ 2000 سال تک تہذیب و تمدن کا گہوارہ رہا۔ یہ دنیا کا پہلا شہر تھا جس نے تحریری آئین تیار کیا، جس میں 200 سے زائد قوانین درج تھے۔ یہ قوانین مٹی کی تختیوں اور پتھروں کے ستونوں پر لکھے گئے تھے۔ بابل کی خاصیت اس کی خواتین تھیں، جنہیں مکمل آزادی حاصل تھی۔ انہیں نہ صرف پادری بننے کی اجازت تھی بلکہ وہ اپنا کاروبار بھی کر سکتی تھیں۔ بابل کی عورتوں کو اپنے شوہر کی جائیداد میں سے بھی برابر کا حصہ ملتا تھا۔ بابل اپنے زمانے سے بہت آگے تھا۔ یہاں کے کاریگر ایسے تھے جنہوں نے بہت سے ایسے کام شروع کیے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کیے گئے۔ وہ بابل ہی کے کاریگر تھے جنہوں نے پہلی بار قیمتی پتھروں کو دھاتوں میں لگانے کا فن ایجاد کر کے انہیں جواہرات کی شکل دی۔ وہ علم ریاضی کے ماہر تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے ہی علم حیت کو سائنس کا درجہ دیا۔ بابل کا برج دراصل رصدگاہ تھی۔ سلطنت بابل میں سونا کرنسی کا درجہ رکھتا تھا۔ سلطنت فارس میں چاندی کرنسی تھی۔ یونانی سلطنت میں کانسی، جبکہ رومی سلطنت میں لوہا کرنسی تھے۔ دریافت ہونے والی قدیم بستی میں مٹی سے بنے قلعے نما عمارات کے واضح نشانات موجود ہیں۔ ان میں بعض عمارتیں ایک سے زیادہ منزلوں کی بھی تھیں، جبکہ بعض مقامات پر ٹاور بھی بنے ہوئے تھے جن سے ان کے محل ہونے کا امکان ظاہر ہوتا ہے۔ اس بستی میں جو بھی تعمیرات ملی ہیں اس میں مٹی کی اینٹیں یا بلاک استعمال کیے گئے تھے۔ ان اینٹوں کو دھوپ میں خشک کیا گیا تھا، اس کے بعد ان کا تعمیرات میں استعمال کیا گیا۔ کئی ایسی دیواریں بھی دریافت ہوئیں جو اب بھی درست حالت میں ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ دیواریں اس لیے بہتر ہیں کیونکہ ممکنہ طور پر یہ بستی زلزلے سے تباہ ہو گئی تھی اور اس میں قائم عمارتوں کے اوپر کی منزلوں یا دیواروں کے ملبے میں نیچے کی تعمیرات دب گئی تھیں۔ اس قدیم بستی کی باقیات سے ماہرین کو 5 ظروف بھی ملے ہیں، جن میں لگ بھگ 100 ایسے چھوٹے مٹی کے ٹکڑے بھی ملے ہیں جن پر کچھ عبارت کندہ ہے۔ مٹی سے بنے ان برتنوں پر آشوریہ دور حکومت کی تاریخیں درج ہیں، جو شہر کے تباہ ہونے کے زمانے میں ہی اس علاقے میں آشوریہ سلطنت بننے کے شواہد ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح مٹی کے کچھ ایسے کتبے بھی ہیں جن کے مٹی سے بنے غلاف موجود ہیں۔ مٹی کے غلاف میں موجود ان ٹکڑوں پر عبارت درج ہونے کے سبب ماہرین ان کو خطوط قرار دے رہے ہیں۔ ابھی تک یہاں سے سونے کا کوئی خزانہ دریافت نہیں ہوا، لیکن اگر ان اشیاء کی مالیت کا اندازہ لگایا جائے جو ان آثار سے نکلی ہیں تو شاید یہ سونے سے کہیں زیادہ قیمتی ہوں۔ شاید یہی فرات کا وہ خزانہ ہے جس کا ذکر حدیث میں آیا ہے۔ ناظرین، اب آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ ترکی میں پچھلے کچھ عرصے سے سونے کے ذخائر دریافت ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ 22 نومبر 2021 کو ترک نیوز ایجنسی انادولو نے سونے کے ایک بڑے ذخیرے کی دریافت کی خبر دی، جس میں 99 ٹن سونا ہونے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ اس کی مالیت $6 ارب بنتی ہے، جو کئی ممالک کے GDP سے زیادہ ہے۔ سونے کا یہ ذخیرہ وسطی مغربی علاقے میں دریافت ہوا ہے۔ ترکی کی ایک کھاد بنانے والی کمپنی گیبریڈا کے سربراہ فاٹن پائروز کے مطابق اس ذخیرے کے اگلے 2 سال تک کان کنی کی جائے گی، جس کی پیداوار سے ترک معیشت کو بڑا سہارا ملے گا۔ اس سے پہلے ستمبر میں ترکی نے وزارت توانائی اور قدرتی وسائل سے کہا تھا کہ ترکی نے 38 ٹن سونے کی پیداوار کے ساتھ بڑا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ اگلے 5 سال میں سونے کی سالانہ پیداوار 100 ٹن تک بڑھانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ اس خبر کے سامنے آنے کے بعد ایک بار پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئیوں کا ذکر ہونے لگا ہے کہ کہیں ترکی کو دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ تو نہیں مل گیا۔ ترکی میں سونے کا پہاڑ ظاہر ہونے کی چیمگوئیوں میں شدت آنے کی بڑی وجہ یہ اطلاعات بھی ہیں کہ دریائے فرات پر ترکی اور شام کی جانب سے ڈیم کی تعمیر اور فیکٹریاں لگانے کا عمل جاری ہے، جس کی وجہ سے دریا میں پانی کا اخراج دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ 7 سال کے دوران دریائے فرات کے گزرگاہ کے مختلف حصوں میں اب تک 117 ملین ایکڑ فٹ تازہ پانی ضائع ہو چکا ہے، جبکہ ترکی دریائے فرات کی خشک سالی کو نظر انداز کر رہا ہے۔ اس سے بہت سے حلقے یہ گمان کر رہے ہیں کہ ترکی دریائے فرات کو خشک کرنا چاہتا ہے تاکہ وہاں سے سونا تلاش کیا جا سکے۔ اس سے 1500 سال پہلے کی گئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی پوری ہو جائے گی۔ دریائے فرات کے خشک ہونے اور اس میں سونے کا پہاڑ ظاہر ہونے کی پیشگوئیوں کے ظہور کے منتظر لوگ اس قدر بے چین ہیں کہ جب عراق میں تیل دریافت ہوا تو وہ سونے کے پہاڑ کی پیشگوئی اپنے الفاظ میں تشریح کرنے لگے۔
ان کے نزدیک چونکہ دنیا تیل کو کالا سونا بھی کہتی ہے، اس لیے سونے کے پہاڑ والی پیش گوئیوں سے مراد یہی کالا سونا ہی ہے۔ اس کو بنیاد بناتے ہوئے کئی مذہبی اسکالرز نے امام مہدی کے ظہور کی پیش گوئیاں بھی کرنا شروع کر دیں، جو خام خیالی ثابت ہوئیں۔ تب بھی کئی اسلامی اسکالرز کا خیال تھا کہ 2023 میں رمضان المبارک میں دریائے فرات خشک ہوتا نظر آئے گا۔ دوستو، جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ دریائے فرات مشرقی ترکی سے نکلنے والا ایک عظیم دریا ہے جو شام اور عراق سے ہوتا ہوا دریا دجلہ میں شامل ہوتا ہے، اور پھر یہ دونوں دریا خلیج فارس میں گرتے ہیں۔ دریائے فرات کا خشک ہونا در حقیقت ایک ہولناک پیشگوئی کی علامت ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علامت صغرا میں امت مسلمہ کو بتا دی ہیں۔ وقت اتنی تیزی سے گزر رہا ہے کہ گویا یوں گمان ہو رہا ہے کہ وہ وقت آن پہنچا ہے۔ 1500 سالوں سے نہ صرف مسلمان بلکہ دنیا کے دوسرے مذاہب کے لوگ بھی منتظر ہیں کہ کب یہ دریا خشک ہو اور سونے کا پہاڑ نمودار ہو۔ تبھی تو اہل یہود و نصارہ پہلے شام، پھر عراق اور اب ترکی کے ارد گرد منڈا رہے ہیں، کبھی دہشت گردی کی صورت میں، کبھی تجارت کی صورت میں، کبھی تیل کی صورت میں، تو کبھی دوستی اور پیسے کے لالچ میں۔ غرض یہ کہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور کس طرح تیاری میں مصروف عمل ہے۔ حیران کن بات یہ کہ اتنا بڑا بہتا دریا بھی خشک ہو سکتا ہے۔ یوں تو کافی عرصے سے سونے کے ذخائر دریافت ہونے کی خبریں سنائی دے رہی ہیں۔ لگ بھگ 2 یا 3 سال پہلے میں نے خبر سنی تھی کہ ترکی میں سونے کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں۔ اس خبر کے مطابق 99 ٹن سونا موجود ہونے کا امکان ظاہر کیا گیا تھا، اور پھر یہ بھی ظاہر کیا گیا تھا کہ اگر 2 سال تک مسلسل کان کنی کی جائے تو کافی سونا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تھوڑا سا سرچ کرنے پر پتہ چلا کہ سائنسدانوں کے مطابق دریائے فرات کا زیادہ تر پانی ضائع ہو چکا ہے، اور آنے والے 10 سالوں میں مزید تیزی سے دریا خشکی کی جانب رواں دواں ہے، اور اس کے برعکس ترکی خشک سالی کو نظر انداز کر رہا ہے۔ دیگر مذاہب کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ترکی جان بوجھ کر اس کو خشک کر رہا ہے تاکہ سونے کے ذخائر حاصل کیے جا سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو متنبہ کیا ہے کہ جو کوئی اس موقع پر موجود ہوں وہ اس مال کو لینے سے محتاط رہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ فتنے میں مبتلا ہو جائیں یا اس کی وجہ سے کوئی لڑائی شروع ہو جائے۔ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر نہ ہو جائے۔ لوگ اس سونے کے لیے جنگ کریں گے، اس کے نتیجے میں 99% لوگ قتل ہو جائیں گے۔ ان میں سے ہر شخص کو یہ توقع ہوگی کہ شاید وہی زندہ بچ جائے۔ اس پہاڑ کے ظاہر ہونے کا سبب میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ جب کسی وجہ سے پانی اپنا راستہ بدلے گا تو اللہ رب العزت اسے ظاہر فرما دے گا، اور ہمیں یہ نصیحت کی گئی ہے اور ہم سب پر لازم ہے کہ وہ اس سونے میں سے کچھ نہ لے تاکہ وہ فتنے اور خون ریزی سے بچ سکے۔ یہ فتنہ بھی ظاہر نہیں ہوا، اور اللہ رب العزت کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ وہ کب ظاہر ہوگا۔ اگر آج ہم ترکی کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ شام اور ترکی نے دریا فرات پر بند تعمیر کیے ہیں اور اس کے عوض مختلف مقامات پر فیکٹریاں لگا رہے ہیں، جس کی وجہ سے پانی کی قلت واقع ہو رہی ہے۔ لیکن حالات جو بھی ہو رہے ہیں، ایک بات تو صاف ظاہر ہے کہ لوگ منڈلا رہے ہیں اس فتنے کے نمودار ہونے کے لیے۔ وہ ہماری توجہ ہٹا کر خود تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ناظرین، آخر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ عراق میں مشہور دریا شط العرب اور عراقی شہر بصرہ کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ یہ شہر اور دریا عربوں کی محبت اور تہذیب کی علامت ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے APS کے مطابق شط العرب اور بصرہ کے حوالے سے بے شمار قدیم و جدید قصے کہانیاں خلیج کے عرب ممالک کو عراق سے جوڑے ہوئے ہیں۔ شط العرب دجلہ اور فرات نہروں سے تشکیل پانے والا دریا ہے۔ بغداد سے 375 کلومیٹر جنوب میں واقع القرنہ شہر میں فرات کا بالائی دھارا دجلہ نہر سے ملتا ہے۔ دجلہ اور فرات کا زیریں دھارا کرمت علی میں ملتا ہے۔ یہ دریا 190 کلومیٹر سے کہیں زیادہ لمبا ہے۔ شط العرب کے کنارے 14 ملین سے زائد کھجور کے درخت لگے ہوئے ہیں۔ یہ عراق میں کھجوروں کے کل درختوں کا 1/3 ہیں۔ ان سے سالانہ 1.5 لاکھ ٹن تک کھجوریں پیدا ہوتی ہیں۔ شط العرب کا عرض مختلف مقامات پر مختلف ہے۔ سب سے کم عرض 400 میٹر الاشار میں ہے، اور خلیج عرب کے الفاؤ قریے میں اس کا دھارا 1500 میٹر کے لگ بھگ چوڑا ہے۔ اس کی گہرائی 9 میٹر سے 10 میٹر تک ہے، 10.75 میٹر تک ہے۔ شط العرب سے چھوٹے چھوٹے متعدد دریا، نہریں اور آبپاشی کرنے والے نالے نکلتے ہیں۔ ان کی تعداد ہزاروں میں بتائی جاتی ہے۔ شط العرب خلیج عرب کے شمالی ساحل سے عراق کے میدانی علاقے تک بڑا راستہ مانا جاتا ہے۔ یہ شام کے میدانی علاقوں میں بھی پھیلا ہوا ہے۔ اس کی اسٹریٹجک اہمیت بہت بڑی ہے۔ عراقی پیٹرول کے بھاری ذخائر کی نسبت اس سے کی جاتی ہے۔ شط العرب نقل و حمل اور لاجسٹک خدمات کے شعبوں میں
अहम महल वकू का मालिक है। इससे 3 बर्रे आजमों को जोड़ने वाले समंदरी और खुश्की के रास्ते निकलते हैं। शतुल अरब को ज़राअत के शोबे में भी बड़ी अहमियत हासिल है। ये 2 दरियाओं का संगम है। ये दुनिया के अजीम नखलिस्तानों का इलाका माना जाता है। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें और अपने प्यारों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट्स में आप हमें बताएं कि आप और किन मौज़ूआत पर वीडियो देखना चाहते हैं। इसके साथ साथ आप कमेंट्स में हमसे सवालात भी पूछ सकते हैं, लेकिन ये सब करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके और आप इल्म के इस खजाने से मुस्तफीद हो सकें। अब मुलाकात होगी आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा आपका हामी और नासिर हो। फी अमानिल्लाह। हर वीडियो के इख्तिताम पर एक दुआ का सिलसिला शुरू किया हुआ है। जो भी इस दुआ में शामिल होगा, मेरा यह दावा है कि अल्लाह करीम उसकी तकदीर को बदल देगा। पहले मेरे तमाम साथी, माएं, बहनें सब मिलकर मेरे साथ दुरूद शरीफ पढ़ने और कसरत के साथ कमेंट्स में आमीन लिखें। अल्लाह इस आमीन को लिखने की बरकत से आपकी और मेरी तकदीर बदल देगा। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह, हम तेरे गुनाहगार बंदे, हम तेरे खताकार बंदे, हम तेरे आजिज बंदे तेरी पाकी बयान करते हैं और तेरे आगे दुआ के लिए हाथ फैलाते हैं। हमारी खताओं को मुआफ फरमा, हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा। ऐ अल्लाह, हम अपने अगले पिछले सगीरा कबीरा, छोटे बड़े सभी गुनाहों, खताओं और नाफरमानियों की तुझसे माफी मांगते हैं। ऐ अल्लाह, ऐ रब्बुल इज्जत, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल कर ले। ऐ पाक परवरदिगार, हम सबको सच्चा और पक्का मुसलमान बना दे। हम सबको इस्लाम पर इस्तकामत नसीब फरमा दे। हमें कामिल और पुख्ता ईमान वाला बना। ऐ पाक परवरदिगार, तमाम मुसलमानों को ख्वाब गफलत से बेदार कर दे। ऐ अल्लाह, हमारे दीन इस्लाम की हिफाजत फरमा। मुसलमानों को दीन और दुनिया में इज्जत अता फरमा। ऐ अर्शे मौला के मालिक, ऐ हिकमत वाले, ऐ कायनात के रब, हमारे दिलों को गुमराह होने से बचा। जिस तरह से पहली कौमें गुमराह हुई हैं और जिस तरह से पहली कौमों ने अपने अंबिया की नाफरमानी की है, ऐ अल्लाह, तू हमें ऐसी नाफरमानी से बचा। ऐ अल्लाह, तू हमें उन अजाबों से बचा जो तूने पिछली कौमों पर नाजिल किए हैं। ऐ अल्लाह, तू हमें उन तमाम गुनाहों से बचा जिन गुनाहों में पिछली कौमें मुब्तला हुई हैं। ऐ मौलाए करीम, तू हमारी हिफाजत फरमा हर उस फेल से जो तेरी नाराजगी और तेरे गजब का सबब बना। ऐ अल्लाह, हमारी जिंदगी को अपनी चाहत के मुताबिक ढाल दे। हमें सिर्फ और सिर्फ नेकी की तौफीक अता फरमा। हम नेकी की बातों को सुनने वाले बन जाएं और उन पर अमल करने वाले बन जाएं और नेकी की बातों को फैलाने की हमें तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, ये दौर फितने का दौर है। उम्मत के अंदर हर तरह के गुनाह पाए जाते हैं, तो हमारे हाल पर रहम फरमा और हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, तू करीम है, तू रहीम है, तू रहमान है, तू गफूर रहीम है। तो हमारे गुज़िश्ता गुनाहों को माफ फरमा दे और आइंदा के लिए हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे तन मन, हमारे दिल को, दिमाग को, रूह को, जिस्म को पाकीज़ा बना दे। हमारे दिलों पर लगे जंग को, हमारे दिलों पर जमी गंदगी और मैल को अपनी रहमत से धो डाल। ऐ अल्लाह, हमें अपने अजाब और रुसवाई से बचा। ऐ पाक परवरदिगार, तमाम मुसलमानों की अफलास, सुस्ती और गफलत से हिफाजत फरमा। या अल्लाह, इस्लाम का बोल बाला फरमा, इस्लाम का झंडा बुलंद फरमा। ऐ अल्लाह, कुल उम्मत मोहम्मदिया को हशर की रुसवाई से पनाह इनायत फरमा। ऐ अल्लाह, हमसे राजी हो जा।
हमें शैतान और नफ्स के शर से बचा। ऐ पाक परवरदिगार, हमारे कदमों को सिरात मुस्तकीम पर कायम रहने वाला बना दे। हम पर अपनी खास रहमत नाजिल फरमा और अपने कहर और गज़ब से बचा ले। ऐ अल्लाह, हमें उन लोगों की सोहबत अता फरमा जो कि तेरे पसंदीदा बंदे हों, और हमें तुझसे करीब कर दें, जो तेरी याद दिलाते रहें और हमारे ईमान में इजाफे का सबब बने, और हमारी नेकी के सफर की मंजिल जन्नत हो और तेरी रजा का हुसूल हो। ऐ अल्लाह, हमें वो ताकत ना दे जिससे हम दूसरों को कमजोर कर दें, हमें वो दौलत ना दे जिसकी खातिर हम दूसरों को गरीब समझें, हमें वो इल्म ना दे जिसे हम अपने सीने में छुपा कर रखें, हमें वो बुलंदी ना दे कि हमें पस्ती में कुछ नजर ना आए, हमें वो सब कुछ दे जो हम दूसरों में बांट सकें और सबके बराबर हो जाएं। ऐ पाक परवरदिगार, कोई काम आसान नहीं मगर तू जिसे आसान कर दे, और जब तू चाहता है मुश्किल को आसान कर देता है। या अल्लाह, जितने भी मुसलमान बहन भाई मुश्किल में हैं, उनकी मुश्किलात को आसान फरमा दे। या अल्लाह, हमें कभी भी किसी भी हालात में, मुश्किलों और परेशानियों में, खुशियों में, राहतों में कभी भी अकेला मत छोड़ना। ऐ पाक परवरदिगार, हमारी कोशिश यही है कि हम नेकी की बात को फैलाएं ताकि तमाम इंसान इन गुनाहों से खुद को बचा सकें जिन गुनाहों की वजह से गुज़िश्ता कौमों पर अजाब नाजिल हुए। ऐ मौलाए करीम, नेकी की इन बातों को फैलाने में तू हमारी मदद और नुसरत फरमा और हमें नेकी की बातों को फैलाने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, नेकी की बातों को फैलाने की हमारी इस कोशिश को कबूल फरमा और हमारी इस काविश को हमारी निजात का जरिया बना। या अल्लाह, हमारी इन तमाम हाजात को, हमारी इन तमाम दुआओं को जो हमारे लबों से अदा हुई या जो हमारे दिलों में है, अपने हुजूर शर्फ कबूलियत अता फरमा। हमें अपने दर से खाली हाथ ना लौटाना, हमारी झोली को भर देना। ऐ तमाम जहानों के मालिक, दुनिया से रुखसत होते वक्त हमारी जबान पर कलमा तय्यबा जारी फरमाना और कयामत के दिन हमें अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाना। आमीन, आमीन, आमीन या रब्बुल आलमीन।